کوئی زمانے میں آیا ہو بے پتا ایسا، کوئی زمانے میں آیا ہو بے پتا جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا۔ اور ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، علماء خود کو روک نہیں پائیں گے، اسی کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد، اسی کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نوجوانان چھٹکیاں، نوجوانان چھٹکیاں، امام احمد رضا کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ چھٹکیاں کے نوجوانوں نے جس محبت کا اظہار کیا، نوازا بھی اور استقبال بھی کیا، اللہ تعالیٰ چھٹکیاں کے ان نوجوانوں کو بالکل لوگوں کے دلوں پر چھاپ دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کائنات عشق میں احمد رضا کے بعد ایسا نبی کا چاہنے والا نہیں ملا۔ اچھا ایک شعر وہ سنیے جو میں نے خود مدینہ شریف جا کر دیکھا، سنا نہیں میں نے جا کر دیکھا کہ دیدار مصطفیٰ سے شکم سیری ہو گیا، دیدار مصطفیٰ سے شکم سیری ہو گیا، کوئی نبی کے شہر میں بھوکا نہیں ملا، کوئی نبی کے شہر میں بھوکا نہیں ملا۔ اور بہت بڑے شاعر ہیں مولانا پھول محمد صاحب، ان کی کتابیں بھی چھپ چکی ہیں، ایک شعر ان کی موجودگی میں اور پیش کر دوں کہ پہلی سلام رو سے بھی آیا جو ایک ہی بات، پہلے سلام رو سے بھی آیا جو ایک ہی بات، دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملا، دوبارہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملا۔ تو جس محبت سے ہم مرد بیٹھے اسی محبت سے عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ان ماں بہنوں کی جو محبت رسول ہے وہ مردوں کی محبت رسول سے کم نہیں۔ پڑھی ہے جنگ احد میں، بولو کون سی جنگ میں؟ جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی، کیا افواہ؟ ماشاءاللہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، مصطفیٰ شہید ہو گئے، مصطفیٰ شہید ہو گئے، جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سن کر یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں قلب لشکر میں جا کر جان دے دی کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ معمولی بات ہے یہ۔ اس صحابی نے قلب لشکر میں زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جب جاننے کا علاج نہ رہے تو ہمارا زندہ رہنا بیکار۔ اسی بھی ایک عورت آئی میدان میں روتی بھی آئی، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی شہید کر دیے گئے، اب عورت کہہ رہی ہے میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ آواز آئی ہے خاتون اس جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا، کہتی ہے میں تم سے اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تو اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کہاں ہے۔ اور آگے بڑھی میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے۔ آواز آئی وہ خاتون اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی میں تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تو اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کہاں ہے۔ اور آگے بڑھی میرے مصطفیٰ کہاں ہے، میرے مصطفیٰ کہاں ہے۔ آواز آئی وہ خاتون اس جنگ میں میرا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگی میں تم سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی ہوں، اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے، میرا دولہا کہاں ہے، آثار شرط نبوت کہاں ہے۔
खातून के अंदर एक अजीब खुशी महसूस हुई, कदमों में गिरकर बोली, मुस्तफा के कदमों में गिरकर बोली, या रसूल अल्लाह, बाप शहीद हो गया कोई बात नहीं, बेटा शहीद हो गया कोई बात नहीं, ओ मेरे आका शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं, आप जिंदा है तो कायनात जिंदा। हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों ने गोईता सरवाही नेपाल, मुसलमानों ने मुल्क नेपाल, नारे तकबीर, रिसाला, ने गोईता जिंदाबाद, रिसाले नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नौजवान कमेटी सेंटर पे, नौजवान कमेटी सेंटर पे, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। छपकहिया के बाद सुंदरपुर वालों ने खूबसूरत और सुंदर मोहब्बत और जोश का मुजाहरा किया। मौला सुंदरपुर के नौजवानों को और सुंदर बनाए, सुंदरपुर में मौला खूब रहमतों की बारिश फरमाए। आमीन, मोहब्बत से बोलिए आमीन। अर्ज कर रहा था मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत अनस फरमाते हैं कितना दूर कल में नबी पे गिर कर कह रही थी, हो मेरे आका आप हयात से हैं तो आपकी हयात से कायनात की हयात है, और मेरे आका आप शहीद हो गए कोई बात नहीं, बेटा शहीद हो गए कोई बात नहीं, शोहर शहीद हो गए कोई बात नहीं, और मेरे आका आपकी ज़ियारत हो गई, आपकी ज़ियारत के बाद मेरे सारे गम खत्म हो गए, सारे गम खत्म हो गए, सारा सदमा कबूल हो गया। मुर्शिद करीम आज शरीयत ने फरमाया जहां पानी अता करते वही जन्नत अता करते, नबी मुबारक है जिसको तुम चाहे अता करते, नबी से जो देखा ना उसे दिल से जुदा करते, बेकार मार कर मानो जान पर फिदा कर दे। कहां से कनेक्शन खत्म हुआ था? हेलो पेदर मादर तेरा मालो था उन पर फिदा कर दे। ये मुर्शिद करीम माहिर तहकीकात फिकहिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, खैरुल बंदिया, हुजूर का भी शरिया का शेर है ना, उसे दिल से फिदा कर दे। पेदर मादर तेरा मालो था उन पर फिदा कर दे। अच्छा, ये कमी जो आई है मुझे लगता है कि आप लोग आते आपके लिए ये नोटिफिकेशन है या वो है, आप जिस ताकत से इस पे हमला करते ये इतना मजबूत नहीं है कि आप इस ताकत को झेल सके, समझे? तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक दूसरा है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? जलसा हमारा है, कामयाब हमें करना है, मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूं कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत सुभान अल्लाह जिस मोहब्बत में हम हाजिर हैं, मोहब्बत होती कैसी है उसे तो फरमाइश भी कर रहे नौजवान, जिस फरमाइश के ताल्लुक से अभी अभी इशारा हुआ मैं वहीं से शुरू हो जाता हूँ। मोहब्बत होती कैसी है? पहले हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफ़ा नंबर 533 6 7 8 9 10 11 12 13 अंजाबी पालसीना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़ल बाके नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शैअन यस्तक़िरु बि वज़ा शजरतैनि बि शातिल वादी फतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला इदाहुमा फअख़ज़ बिगुस्लिन अशानिया ثم قال إن قاد علي بالله فانقادت معه كالبير المغشوش الذي وسعنا قائدا حتى كالشجرة الأخرى فأخذ بغصن عشانية ثم قال إن قاد علي بالله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصب مما بينهما قال الكلمة بإذن الله فالتامتا فجلست أحدث نفسي فعلت من اللفتة فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتين قد اقتربتا وقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال سيد المرسلين। मोहब्बत होती कैसी है और मोहब्बत होती कैसे है? ये नौजवान फरमाए जिसने की तवज्जो रखे मकाम सहबा पर मालिके बहरों पर अपनी नमाज असर
बहत्तर फातिह खैबर जनाब हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। आप मुस्कुरा कर बोलने सुबह अल्लाह। ओ गुड़ैता वालों, गोद अली की सर नबी का, गोद हैदर कर्रार की सर सैयद अबरार का, गोद शेर खुदा की सर महबूब खुदा का, गोद वलियों के वली की सर नबियों के नबी का, शेर खुदा की सर महबूब खुदा का। वो गुड़ैता वालों इधर देखो मेरी तरफ। जिस वक्त हजरत अली की गोद में मेरे नबी का सर अनवर था, कैफियत कैसी थी? कैफियत मंजर कैसा था? समा कैसा था? जब अली की गोद में मुस्तफा का सर पैर और अली रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे, रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर रहे, तो अली की गोद में मुस्तफा कैफियत कैसी कैसी? शेर में सुनिए कि ज़मीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे। कैफियत ज़मीन पर अर्श आला के निशान मालूम होते थे। अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। क्या कहने गोद अली की सर नबी का, अली की नमाज बाकी। सुभान अल्लाह। क्या रामबन वाला के राम बोल दीजिए मौली साहब। जुमन मंसूरी, जुमन मंसूरी साहब, रामबन। अरे बहुत अच्छा, रामबन के रहने वाले हैं और ये दीवाने हैं जुमन साहब। बैठिए, तशरीफ रखिए, आपका इस्तेमाल, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह जुमन साहब, उम्र में अल्लाह बरकत दे। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक शेर और है काबिले गौर कि वाकई पलट के मदीने से हाथियों, मदीने से हाथियों, तुमको उसी के यार में मर जाना चाहिए। गोद अली की सर नबी का, अली ने नमाज नहीं पढ़ी थी, मुस्तफा ने अदा कर ली थी। अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को, कभी 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 नबी की मनमोहनी सूरत को, कभी आसमान के सूरज को। वो सूरत मेरे नबी की। ओ माँ बहनों तुम हाजिर हो, माँ बहनों मुझे सुनो। हजरत आयशा, कौन? ये कौन है? मेरे नबी की प्यारी बीवी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बहनों नोट करो ताकि तुम अपनी बच्चियों के नाम रख सको। हजरत आयशा एक, हजरत खदीजतुल कुबरा बोलो दो, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा। ये है 11 मेरे नबी की बीवियां। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं में हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, रूह मुस्तफा की बात आ गई है, सुन लो उम्मुल मोमिनीन की बात। वो कहती है किंतु अखी तू, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी। फसक़तत मिनी इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही। लम अक़दिर अलैहा, तलाश बसियार के बाद भी सुई न मिली। अब सुई न मिली तो हज़रत आयशा फरमाती है फदख़ल रसूलुल्लाह, इसी बीच मक्की आका मदनी आका नूर अला नूर हमारे हुजूर बेशक हुजरे में आ गए। तो हज़रत आयशा फरमाती है
فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، تو آقا کے چہرے سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ پورا حجرہ جگمگ 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 کرنے لگا اور مجھے میری سوئی مل گئی. سبحان اللہ بے شک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جب تصور میں وہ جانے لگے سارے منظر مجھے پورے سہانے لگے. سوزن گمشدہ عائشہ کو ملی میرے سرکار جب مسکرانے لگے. سبحان اللہ بے شک. علی کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو، کبھی سورج کو. مشکل کشا سوچنے لگے کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، اطاعت یا عبادت، عبادت یا اطاعت. نبی کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی عبادت چاہتی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو نبی کی اطاعت چاہتی ہے. کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں. مشکل کشا مشکل میں، مشکل کشا مشکل میں. وہ کہتے ہیں مشکلیں ہے کر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلا وقت شہید کربلا کے واسطے. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ سر مصطفیٰ گود میں ہے تو مشکل کشا مشکل میں. وہ سوچنے لگے کروں تو کیا کروں، اطاعت یا عبادت، عبادت یا اطاعت. تو فوراً مشکل سے نکل گئے اور یہ نتیجہ نکالا کہ نماز ملی نبی کے صدقے میں، روزہ نبی کے صدقے میں، حج نبی کے صدقے میں، زکات نبی کے صدقے میں، عبادت نبی کے صدقے میں، ریاضت نبی کے صدقے میں، زندگی نبی کے صدقے میں، بندگی نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ. علی نے فیصلہ کیا کہ روح مصطفیٰ کی زیارت پر عبادت خدا کو قربان کر دو. سبحان اللہ. وہ تیری زیارت، وہ تیری زیارت، وہ تیری زیارت. ڈوبتا رہا سورج، ڈوبتا رہا سورج، ڈوب گیا سورج، ڈوب گیا، ڈوب گیا. وہ ایک قضا نماز. اب جب نماز قضا ہوئی تو زندگی کی یہ پہلی نماز تھی جو قضا ہو گئی تو حضرت علی رونے لگے. نماز قضا ہوئی بہت صدمہ ہوا، رونے لگے. یہاں روز قضا ہو رہی ہے کوئی نہیں روتا. ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، فجر کی قضا، کوئی نہیں روتا، کوئی نہیں روتی. او ماں بہنوں، ایک نماز قضا ہوئی حضرت علی کی، رونے لگے. اور ماں بہنوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سجدہ کرتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا. رو کر دعا کرتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ بنت رسول سجدہ نہیں کر پاتی. ایک رات تلک بھی بڑھاتے مولا کہ بنت رسول سجدہ لمبا کر لے، سبحان ربی الاعلیٰ کی کثرت کر لے. یہ تمنا خاتون جنت کی تھی، یہ آرزو خاتون جنت کی تھی، یہ دعا فاطمہ زہرا کی تھی. لیکن سب نے دیکھا تمنا کی تکمیل ہوئی اور جب دعا قبول ہوئی تو اسی فاطمہ کے لال میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کر کے دکھایا کہ فرش والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، لشکر یزید نے دیکھا، فرات کی لہروں نے دیکھا، کربلا کے سروں نے دیکھا. اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ سر جھکا میدان کربلا میں، سر اٹھے گا میدان قیامت میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نوجوانی چھپائیاں امام محمد رضا تبریزی، علامہ مولانا ظفر اللہ صاحب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سر جھکا ہے میدان کربلا میں، سر اٹھے گا میدان قیامت میں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. نماز اجتماع ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. یہ خاتون جنت کا سجدہ ہے. نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، تو نے سجدہ کے تعلق سے دعا کر رہی ہے. آج ایک نماز قضا ہوئی، رونے لگے علی. اور ہماری ہر روز قضا ہو رہی ہے، ماں بہنوں کی ہر روز قضا ہو رہی ہے. کوئی نہیں روتی، کوئی نہیں روتا. نماز کا طریقہ آتا نہیں، جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے، نافرمانی میں مہارت حاصل ہے، چغلی میں کیا کہنے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈگری حاصل کر رکھی ہو. چند عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات نہ کریں گی تو جلسہ فیل ہو جائے گا. او ماں بہنوں، خاتون چل رہا ہے. میں ماں بہنوں کے لیے ایک بات اور کہہ دوں، نیپال میں آیا ہوں. ماں بہنوں کان کھول کر سن لو. انتقال ہونے والا تھا حضرت فاطمہ کا. حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، جب میری روح نکل جائے نا تو مجھے تابوت میں رکھ کر جب جنت البقیع لے جایا جائے نا تو اوپر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا تابوت پہ. میں چاہتی ہوں کہ تابوت پہ بھی پردہ ہو. خاتون جنت نے یہ وصیت کی کہ پردہ ہونا چاہیے تابوت پہ. حضرت خاتون جنت کا انتقال ہوا تو پہلی بار مدینہ شریف میں تابوت کے اوپر پردہ رکھا گیا، گہوارہ بنایا گیا. گہوارہ، یہ گہوارہ بنایا گیا خاتون جنت کی وصیت پر. ماں بہنوں، یہ جو تابوتوں پر پردے کا چلن ہے فاطمہ زہرا کی دین ہے، عطا ہے. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور، تیرے سے گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس شبرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی رحمت میں لاکھ سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ خاتون جنت جنہوں نے پردے کو رواج دیا. ماں بہنوں، جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ تم بھی پردے میں رہو گی. ہاں، پردہ ایمان کا ہے درجہ. پردے کو رواج دیجئے. پھر کبھی اس موضوع پہ بھی تفصیل تقریر ہوگی. میں لوٹ آتا ہوں، ٹائم کم ہے. ایک نماز قضا ہوئی، حضرت علی رونے لگے، آنسو نکلنے کی تیاری میں. لیکن علی جذب کر رہے ہیں، سب کو جذب سے کام کر رہے ہیں. آنسو نکلنا چاہ رہا ہے لیکن آپ روتے ہوئے. لیکن کیفیت کچھ ایسی ہوئی کہ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کے حلقے توڑ کے آنسو نکل گئے. اور سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ چند قطرے آنسو کے خوش نصیب قطرے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے. سبحان اللہ. خدا کر خوش ہو کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہیے کہ آپ مجبور نہیں مسرور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محب کے سامنے محبوب کی بات ہو تو محبوب اداس نہیں رہتا. محبوب اداس نہیں ہے، محب اداس نہیں رہتا بلکہ خوش ہوتا ہے. خوش ہو کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آنسو کے قطرے روح مصطفیٰ پہ گر گئے. اب آقا نے بیدار ہو کر فرمایا ما یبکی سبحان اللہ. علی آپ کو کی چیز نے رلایا. علی گفت وقت عصر فوت شد ومن نماز نہ کرتا. نبی گفت چرا نماز نہ کرتی. علی گفت نہ خواستم کے لذت خواب تو قطع کنم. میں فارسی میں بول رہا تھا، آپ عربی میں بولیے سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ زیارت ہوتی ہے ان کے زیبا کی ٹوٹ کے رسول اللہ. زندگی کی یہ پہلی نماز تھی سرکار جو قضا ہو گئی. رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی. مصطفیٰ نے فرمایا علی بتا یہ نماز قضا پڑھیں گے یا ادا؟ یا ادا، قضا یا ادا؟ علی کیا ہے آپ کی رضا، قضا یا ادا؟ عرض کی غلام ہوا آپ کا نماز پڑھوں قضا نہیں، میں کروں گا ادا. بول دو ذرا مسکرا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو یا علی یا علی. سارے لوگ یا علی، سارے لوگ جس میں پہلی کے نام میں بڑی طاقت ہے اٹھائیے یا علی یا علی. اٹھائے سارے یا علی یا علی. اسلام میں بڑی طاقت ہے اور اسلام کا ورد بھی یہ طاقت ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
سارے صفی گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے فرمایا بتائیے قضا یا آقا عرض کی میں ہوں آپ کا غلام نماز تو ادا کروں گا تو نبی نے مسکرا دیا تو علی کو یقین ہو گیا کہ نماز قضا نہیں رہے گی ادا ہوگی نبی مسکرا دی جناب جوہر نکالی صاحب مسکرا رہے جب نبی مسکرا دی تو کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے نبی مسکرا دے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے نبی مسکرا دے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے علماء اہل سنت سے مت پوچھئے پیشوا اہل سنت اعلی حضرت سے پوچھئے جب نبی مسکرا دے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں رحمت ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے اور نبی مسکرا دے تو جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی آقت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ فرمایا قوم علی تیاری کیجئے نماز کی ہمارے عزیز شاعر حضرت سلیم رضا فیضی یہ بھی آپ کو انشاءاللہ محسوس کریں گے ماشاءاللہ میرے بعد آپ ہی کا کلام ہونا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ عرض کر رہا تھا میں آقا نے فرمایا تیاری کیجئے نماز کی تیاری کیجئے نماز کی تیاری کیجئے نماز کی ادھر تیاری کی ادھر آقا نے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس سبحان اللہ والو صلی نیپال والو ابھی میرے نبی نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا انگلی کا اشارہ نہیں کیا تھا اشارہ کرنے کا بھی نمبر ہی نہیں آیا تھا اشارہ تو ہوا ہی نہیں تھا جو کہے اشارہ ہوا تھا وہ غلط کہہ رہا حدیث شریف میں اشارے کا تو ذکر ہی نہیں ہے ابھی تو انگلی کا اشارہ ہوا ہی نہیں تھا خالی نبی کی مرضی ہو گئی جب مرضی ہو گئی توجہ توجہ جب مرضی ہو گئی ایک بار اور بولتا ہوں جب مرضی ہو گئی ایک بار اور بولتا ہوں جب مرضی ہو گئی تو خدا کی رضا چاہتے ہیں والوں خدا چاہتا ہے رضا سبحان اللہ بے شک مرضی ہو گئی نبی کی مرضی ہو گئی اب مرضی ہوئی تو سورج پلٹا کیسے پلٹا یہ بھی ہم اپنے مجدد سے پوچھتے ہیں تو فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند یہ عقیدت کا مظاہرہ ہونا ہے اللہ اپنے پیشے میں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ اللہ بہت بہتر اس جذبے کو سلام پلٹا سورج بولیے پلٹا اب علی نے نماز شروع کی نہایت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی نماز ہو گئی پوری سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گئی نماز پوری اب عالم تصور میں نے پوچھا عالم تخیل نے پوچھا علی آپ نے مکہ شریف میں نماز پڑھی مدینہ شریف میں پڑھی سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں رات میں دن میں بیابان میں میدان میں ریگستان میں بدر میں احد میں خندق میں خیبر میں ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی علی ان نمازوں میں اور مقام صحبہ کی اس نماز میں کچھ فرق ہے کیا کچھ فرق ہے کیا کچھ فرق ہے کیا میں نے پوچھا بتائیے کچھ فرق ہے کیا میں نے پوچھا بتائیے کچھ فرق ہے کیا